الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلند آواز میں درود پاک اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے پیارے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے جمعہ شریف کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. جس کے اندر رب کریم نے انسان دے بنن دا مقصد بیان فرمایا. اللہ تعالی نے
حدیث کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بلند آواز سبحان اللہ کہنا۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں اور انسانوں رب تعالیٰ نے اس واسطے پیدا فرمایا کہ وہ اپنے خالق مالک اللہ رب العالمین جل جلالہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وچ ہما وقت مصروف ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ کی عبادات نو سر انجام دین واسطے کدے نماز پڑھنے سبحان اللہ کہتے ہیں، روزہ رکھنے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے، اور آج ماشاءاللہ سبحان اللہ مکہ معظمہ کے اندر حج مبارک کی بھی لوگ شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنے کہ رب تعالیٰ مینوں اور تانوں بیت اللہ شریف کا حج نصیب فرمائے۔ ہر بندہ عبادت کی مصروف ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری وچ ہر مسلمان مصروف ہے۔ اس لیے کہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تسی میری عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ تسی کی کرو؟ میری عبادت کرو۔ دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے اتنے بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے، بڑیاں سختیاں ہوئیاں، جیسا کہ پچھلے جمعہ شریف کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کیتا گیا۔ آپ نو اگ دے وچ زندہ جلان کی کوشش کی گئی، لیکن جیدی حفاظت رب تعالیٰ فرمائے انہوں کوئی مار سکتا نہیں۔ آپ نے پھر بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس لوگوں کو دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی کو ڈرے نہیں، کسی کا خوف نہیں رکھیا، علاقہ چھڑ دیتا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ فرعون نال مناظرہ ہویا، اپنے چچا نال مناظرہ کیتا، لیکن انہاں لوگوں کو چاہیے سی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت و شان کو دیکھدیا ہوا کہ اگ بھی آپ نہیں جلا سکی۔ 30 گز لمبی 20 گز چوڑی 4 دیواری بنا کے اودے وچ اگ بالی، اتنی لکڑیاں پوری قوم نے رل کے سٹیاں، لیکن وہ اگ دے بارے یہ نہیں کہ وہ اگ جس میں چلی سی تے اوپر اڑن والے پرندے جڑے سن وہ مر کے نیچے ڈگتے سن، اتنی سخت اگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم دے نال وہ اگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنے جی نار سی وہ گلزار بن گئی، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے رب کا نام
اور زیادہ پکاریا، علاقہ چھوڑ دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی پھر ولادت ہوئی، پھر بھی عجیب و غریب طرح کی زندگی گزری، اور جس ویلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا مروہ دی پہاڑیاں تے اپنے بیٹے واسطے پانی دی تلاش واسطے چل دیے، سبحان اللہ۔ آپ نے 7 چکر لگائے نوکیلے پتھراں دے تے، پھر رب کریم نو آپ دی یہ ادا اینی پسند آئی کہ قیامت تک جڑے حاجی نے مکہ معظمہ کی حاضری دیندے نے انہاں واسطے عمرہ شریف دے اندر حج دے اندر ایک بات لازم کر دیتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میرے خاص بندیاں دی سنت ہے جتنی دیر تک اس نو ادا نہیں کیتا جائے گا اتنی دیر تک حج عمرہ مکمل نہیں ہوگی۔ یہ بھی میرے رب دی عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ لاکھاں روپیہ خرچ کر کے اپنا بڑا بڑا قیمتی وقت نکال کے کاروبار چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ مصروف ہیں، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہویا کہ جڑے مسلمان نے، جڑے پکے سچے مسلمان نے وہ اپنے رب دی تابع داری کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رب کریم نے قرآن میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے محبوب دی تابع داری کرو، سبحان اللہ۔ آج لوگ اللہ دی اطاعت کرتے ہوئے ہیں، اللہ دے محبوب دی اطاعت کرتے ہوئے ہیں حج دا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اتھے بھی قربانی ہوئے گی، اتھے بھی قربانی ہوئے گی۔ میں کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی حاجیاں دی دعا نال، انہاں دناں دی برکت دے نال اپنے محبوب دے صدقے اللہ سانو بھی حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال آج چند عبادتوں کا تواڈے سامنے تذکرہ کیتا گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک ایسی عبادت بھی ہے جیڑی رب تعالیٰ دے نزدیک بڑی پسندیدہ ہے، سبحان اللہ۔ او دا نام ہے قربانی، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ او دا نام کی ہے قربانی۔ قربانی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے میرے تے تواڈے سونے پیارے نبی دی بارگاہ وچ عرض کی، سبحان اللہ۔ ایک گل ذرا اتنے غور نہ سنو گے جی تواڈے سامنے واقعہ پیش ہو رہے ہیں، پھر مزہ آئے گا۔ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا قربانیاں کیڑی چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ قربانیاں کیڑی چیز ہے؟ کنوں قربانیاں آکھیا جاتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مشکاہ شریف صفحہ نمبر 129 پڑھو، سنت ابیکم ابراہیم، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ چھوٹی ہے، سبحان اللہ۔ سنت ابیکم ابراہیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ
تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا صحابہ کرام نے تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کی ہے سنت۔ پھر صحابہ کرام نے میرے تواڈے پیارے سونے نبی دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت اگر اسی ادا کردے ہاں کہ کریں گے، ساڈے وچ ایدے واسطے کی فائدہ ہے؟ سبحان اللہ ساڈے وچ ایدے واسطے کی فائدہ ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلی شعرۃ حسنۃ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے واسطے ہر بال دے بدلے ایک نیکی، سبحان اللہ ہر بال دے بدلے ایک نیکی، بکرے دے، چھترے دے، مینڈے دے، دمبے دے، اور جو وڈا جو ویڑا جنوں کہا جاتا ہے گائے، وہی کھل تے ذرا ہاتھ پھیر کے ویکھو کتنا لکھاں کروڑاں بال موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ صحابہ کرام نے پھر عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا تساں فرمایا ہے ہر بال دے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ قربانی دے جانور دے ہر بال دے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا، جی کوئی جانور ایسے بھی نہیں انہوں دے جسم اتے بال اتنا کہ شمار نہیں کیتا جاتا، جیسا کہ چھترے دے جسم اتے اون ہوندی ہے، اتنے بال کہ جنہوں اسی شمار کرنا چاہیے، گنتی کرنا چاہیے تو کر سکتے نہیں، لکھاں کروڑاں بال۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لو، بے شک کوئی جانور ہوئے لکھاں کروڑاں ہزاراں جتنے بھی بال ہوں اتنیاں ہی نیکیاں مل گئی، سبحان اللہ اتنی ہی نیکیاں مل گئی، نیکیاں کی کمی نہیں آئی۔ اور اگے چلو، ساڈے سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ویلے مدینہ پاک ہجرت فرمائی سبحان اللہ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال یعنی کہ 10 سال مسلسل قربانی فرمائی۔ سبحان اللہ کتنے سال؟ 10 سال۔ تو ہر سال آپ 2 جانور ذبح فرماتے سن، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کتنے جانور؟ 2 جانور۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے سن ایک جانور میں اپنی طرفوں قربان کر رہے سبحان اللہ یہ ارادہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جانور میں اپنی طرفوں قربان کر رہے اللہ دے راہ وچ، تے دوسرا جانور میں اپنی امت والوں قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ یہ والوں قربان کر رہے ہیں اپنی امت والوں، بلکہ انہاں والوں جڑے میری امت دے ایسے لوگ ہون گے جڑے کسی وجہ تو قربانی نہیں کر سکن گے، انہاں نو قربانی دا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے! میرے آقا نے ہر ویلے اپنے غلاماں دا خیال رکھا، سبحان اللہ ہر ویلے اپنے غلاماں دا خیال رکھے۔ تو ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں نبی پاک علیہ السلام نے
قربانیاں 10 سال دیتیاں تے انہاں وچوں ایک سال میرے آقا حج مبارک تے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. حضور نے صرف ایک حج فرمایا. حضور نے ایک حج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک سال حج تے تشریف لے گئے. کتاباں گواہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منا دے میدان دے اندر اپنے یبلا والے گورے گورے نوری نوری ہتھاں مبارکاں نال سبحان اللہ. گل بہت بڑی ہے. سبحان اللہ کہو گے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضور نے اپنے یبلا والے گورے گورے نوری نوری ہتھاں مبارکاں نال 63 جانوراں نوں ذبح فرمایا. سبحان اللہ. کتنے جانوراں؟ 63 جانور آپ نے ذبح فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے آپ فرماندے ہیں کہ سارے حیران ہو گئے. سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سب حیران ہو گئے کہ ایک جانور ایک اونٹ اس کو ذبح کرنا بڑا اوکھا ہے. تے میرے آگے اونٹ کرنا ہوئے تو پتہ ہے گلی کنی کھپ پئی کتنا رولا پیندا دنیا تماشا دیکھتی ہے کہ ہوئی جناب اینج ہوਣ لگا ہے ذہن چ ہور کوئی سوچ کے بیٹھے ہوئے. لیکن دیکھو میرے نبی دی شان. سبحان اللہ. نہ کوئی نکیل ڈالی جا رہی نہ کسی اونٹ کو بنیا جا رہا کوئی اہتمام کیتا جا رہا کچھ نہیں کیتا جا رہا. حدیث پاک وچ آندا ہے کہ میرے آقا جس نے اونٹ ول ویکھدے سن دوڑیا ہوا آپ کی جانب آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے. سبحان اللہ. دوڑتا ہوا آپ کی طرف آتا سی کہ آ کے اپنی گردن نو چکا دینا سی. یا رسول اللہ میں قربان ہونے واسطے تیار ہوں. سبحان اللہ. گردن چکا دینا سی. حضور آرام آرام سب تے زور نبوت دے نال چھری چلاندے جاندے 63 اونٹ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہتھاں مبارکہ نال قربان کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جس نے قربانی پیش کرنی سی حضور تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا ہے فاطمہ جڑی تیری قربانی ہے نا میں اپنے ہاتھ نال ذبح کراں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ عورتاں نوں چھری پھیرن دا حکم نہیں یعنی کہ انہاں نوں کسی جانور نوں ذبح کرن دا آرڈر نہیں مرد کر سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تیری جڑی قربانی ہے اس دے گلے تے چھری میں چلاواں گا. تو حضور دی یہ بھی سنت یاد رکھو جس ویلے قربانی دا جانور ذبح ہو لگا حضور نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فاطمہ کیونکہ یہ قربانی تیری طرفوں میں تو سامنے کھڑی ہو جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہو جا سامنے کھڑی ہو جا. تو اس سنت اتنے بھی عمل کرو. جس ویلے قربانی دا جانور کسائی کرن لگے پہلا نمبر تے سنت یہ وے کہ قربانی دے جانور دی تکبیر خود پھیرو خود پڑھو. اگر تمہیں کوئی مسئلہ جانچ نہیں تو پھر کساب کے کول انہوں اچھے طریقے سے سمجھاؤ بھائی تکبیر پڑھنی ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ اللہ اکبر اچھے طریقے سے سنو کہ تو کی پڑھنا جو صحیح پڑھے تو پھر اس کو آخو تکبیر. انہوں چھیتی بڑی ہوتی ہے انجن کر کے اگے گئے انجن کر کے اگے گئے. یاد رکھو جس جانور کے گلے پہ چھری چلان لگے تکبیر نہ پڑھی جائے جانور حلال نہیں. اس بات کا خاص خیال رکھو. 2 5 5 7 10 لاکھ کا جانور لے کے پھر تکبیر نہ صحیح پڑھی جائے تو وہ فائدہ. اور جڑا جانور ہے 4 رگاں کنیاں رگاں جی 4 رگاں ایک دی خوراک والی نالی تے ہور اودیاں 3 جڑیاں نے ایک ساہ والی دوسریاں 2 خون دیاں نالیاں
انہوں تے تیزی نال چھری چلنی چاہیے. کئی ویکھیا بکرا ہلدا رہندا چھری صحیح نہیں پھرتی پھر دے منکے دے جناب کئی کچھ کرتے رہتے ہیں بکرا ٹھنڈا نہیں ہوا کئی کچھ کر اس طرح جانور حلال کرنا نہیں. مہارت والا بندہ ہوگا جہاں چھری پھیرے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود اپنے ہاتھوں مبارکہ نال 63 اونٹ 63 قربانیاں حضور نے اپنے ہاتھوں مبارکہ نال خود ذبح فرمائی. سبحان اللہ. صحابہ حیران ہو گئے اتنی طاقت اتنی ہمت. میرے خیال کے مطابق اتنے میں کدی نہیں کوئی ایسا بندہ ویکھیا کہ جڑا 63 اونٹ کوئی کسائی کر لے کو دن کر سکتا. کہ میرے آقا دی شان سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کی شان ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص قربانی دا اہل ہو کے بھی قربانی نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساڑی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آئے. حضور نے فرمایا قربانی دا اہل ہو کے جڑا بندہ قربانی نہ کرے کوئی عیدگاہ دے بھی نیڑے. معلوم ہویا دوجے لفظیں سمجھ لو کہ وہ عید نہیں ہوتی ہاں جڑا جان بوجھ کے قربانی نہ کرے انہوں تو عیدگاہ دے نیڑے وہ لنگن دی بھی اجازت نہیں. اس واسطے کنجوسی نہ کیتی جائے بڑھ چڑھ کے قربانی دے معاملات میں حصہ لیا جائے. سبحان اللہ. بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے. اور کئی ذہن میں آتا ہوئے گا کہ یہ بات کتنے لکھی ہے ابن ماجہ شریف. سبحان اللہ. درۃ الناصحین کتاب کا نام عربی والی صفحہ نمبر 290 اس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا قربانی دا اہل ہو کے بھی قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ دے نیڑے بھی نہ آئے. کوئی لوڑ نہیں انہوں عیدگاہ دے نیڑے آن کی عید پڑھن کی. تو معلوم ہوا جڑا قربانی دا اہل ہوئے قربانی دے پھر وہ عیدگاہ وچ آوے ایسا بندہ ہی اللہ کے اللہ کے رسول دی بارگاہ وچ قبول ہے. سبحان اللہ. ایسا بندہ ہی قبول ہے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ دوسری سماعت فرماؤ. میرے تے تواڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن نے ساڈی عید یعنی عید الاضحیٰ پڑھی آواز جن نے عید الاضحیٰ پڑھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قربانی کیتی عید پڑھی دے نال کی کیتا قربانی کیتی. حضور نے فرمایا ایسا بندہ ساڈے وچوں ہوے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے سبحان اللہ. جڑا اللہ تعالیٰ دی رسول دا بننا چاہتا ہے ہونا چاہتا ہے کہ قربانی دا اہل ہے تے قربانی ضرور کرے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ ساڈے وچوں سبحان اللہ. جڑا قربانی دا اہل ہوئے قربانی کرے اور عید کی نماز بھی پڑھے. سبحان اللہ. عید کی نماز بھی پڑھے. اور اگے جا کے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ قربانی دا اہل ہوئے تے قربانی بھی نہ کرے تے عید دی نماز بھی نہ پڑھے حضور فرماندے نے وہ ساڈے وچوں نہیں. حضور فرماندے نے وہ ساڈے وچوں نہیں. حضور فرماندے نے وہ ہم میں سے ہے جو قربانی کرے اور عید کی نماز بھی پڑھے. سبحان اللہ. وہ قربانی کرے اور عید کی نماز بھی پڑھے. اور ایک اور حدیث مبارکہ اس کے اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا شخص مالی وسعت رکھدیاں ہویاں بھی قربانی نہ کرے. مالی وسعت یعنی قربانی یہ تے واجب ہوئے جڑا صاحب استطاعت ہوئے جڑا مالدار ہوئے مال دے ہون دے باوجود استطاعت والا بندہ ہون دے باوجود قربانی نہ کرے. حضور فرماندے نے پتہ نہیں وہ مرن لگیا یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے.
یہ میرے نبی دی حدیث یعنی وہ ایمان بھی جا سکتا وہ ایمان ہی مرن لگیا ہر گل کی بھاویں ہو مسلمان رہا ہوئے لوگوں کی نظر سے مسلمان ہوئے لیکن جڑا جان بوجھ کے قربانی نہ کرتا رہا ہوئے پتہ نہیں جان دی بری کلمے دی محبت بھی دل میں رہے یا نہ رہے اس لیے جڑا صاحب استطاعت ہے علماء نے یہ پیمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث مبارکہ تو دیا ہے کہ جیڑا بندہ 52 تولے چاندی جہدے کول ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں 52 تولے چاندی میرے خیال سے اج کل 88-90 ہزار روپے کی بنتی ہے تے 88-90 ہزار بھی جہدے کول ہوے حاجت اصلیہ تو علاوہ یہ نہ ہوئے کہ وہ ایس مہینے کا خرچہ پیا ہوئے تو خرچ لوے تو بعد پورا مہینہ وہ ترلے لینا رہے یعنی حاجت اصلیہ وہی حاجت تو علاوہ وہ کول اس طرح پیسے موجود ہون وہ قربانی دا عہد ہے سبحان اللہ کہہ انہوں چاہیے کہ قربانی کرے کی کرے قربانی کرے تے سونا جہاں 7.5 تولے وہ واسطے تو مینوں پیمانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی رقم کی اکاؤنٹ کر لو کہ وہ قربانی لگتی ہے کہ نہیں غور کر لو اس واسطے میں اپنے تمام نمازیوں کی خدمت گزارش کراں کہ دائیں بائیں سجے کھبے کو ایسا بندہ دیکھو جڑا قربانی کا اہل ہوئے جان بوجھ کے قربانی نہ کرے تو برائے مہربانی عید دی نماز تو پہلے انہوں یہ بات سمجھاؤ سبحان اللہ عید دی نماز تو پہلے انہوں یہ بات سمجھاؤ کہ بھائی قربانی تیرے تے لازم ہے علماء نے تے اتوں تک کہہ چھڈیا ہے کہ فالتو کمرے جنہوں نے تالا مار کے رکھا ہے مکان کرائے تے دیتے نے یا کوئی تہاڈے کول وادھو شیواں پئیاں نے یہ نہ کہو کہ میرے استعمال چ نہیں اگر وہ بھی پئیاں نے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ صاحب استطاعت گنیا جائے گا وہ بھی قربانی واجب ہے یعنی کہ وہ ضرورت تو زیادہ وہ کول دولت ہے سبحان اللہ کہہ رہے وہ ضرورت تو زیادہ وہ کول کی ہے دولت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا بے شک اے عائشہ اے جڑا جانور ذبح ہون لگا ہے ایدا خون دا قطرہ زمین تے گرن تو پہلے اللہ تبارک و تعالی پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا ایسی بات ہے نبی کی حدیث مبارک ہے حضرت عائشہ جس نے دیکھ رہی ہے قربانی کا جانور ذبح ہو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تو جان دی کتنی عظمت قربانی ہے قطرہ پہلا یہ نکلنا ہے زمین کے گرن تو پہلو بندے نے گناہ معاف ہو جائے یہ کوئی تھوڑی چھوٹی جی گل ہے ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہے ایک قربانی کرتا ہے نا جدو ادو دل وچوں خلوص نال قربانی کرتا اللہ دی راہ وچ کہ اللہ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اللہ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیتا کہ کوئی قیامت تک ہونے والا کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ صرف حضرت عائشہ واسطے ہی سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ہی حضور نے فرمایا کہ نہ حضرت عائشہ نے دوبارہ سوال کر دیتا سبحان اللہ دوبارہ سوال کر دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر دے تاج یہ صرف ساڈے گھرانے واسطے ہی خاص ہے ساڈے واسطے ہی ہے یا کسی اور واسطے بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ہر عام مومنہ واسطے سبحان اللہ ہر مسلمان واسطے بھی ہر مومن واسطے بھی تو میرے دوستو معلوم ہویا کوئی بھی مسلمان قربانی کرے گا کہ خون دا پہلا قطرہ زمین تے
گرن تو پہلوں وہ گناہ معاف ہو جائے سبحان اللہ بھی چلے گی تو گناہ معاف ہو جائے. ایک اور مقام تے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار عطا علی المقتدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جیڑا شخص قربانی دا جانور لین واسطے گھروں نکلدا ہے سبحان اللہ قربانی دا جانور لین واسطے جب گھروں نکلدا ہے ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں پاندا ہے سبحان اللہ ہر قدم دے بدلے. دیکھو تسی اتوں ٹر کے اڈے تک جاندے ہو مدن پورے تک جاندے ہو یا پر منڈی تک جاندے ہو جتنی دیر تک قربانی دا جانور خریدن واسطے ٹورے رہندے ہو تے ہر قدم اتنے 10 نیکیاں جمع کرتے رہا کرو سبحان اللہ. پتہ چلے کہ کتنی نیکیاں ہوگی ہر قدم اتنے نیکی. اور آپ فرماندے نے ہر قدم اتنے 10 نیکیاں ملدیاں نے. اگلی گل سنو 10 نیکیاں ملدیاں نے ہر قدم اتنے 10 گناہ معاف ہوندے نے ہر قدم اتنے 10 درجے بھی بلند ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز رکھا گیا ہر قدم اتنے 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے دوستو ساتھیوں قربانی دے مسائل بہت نے اگر بیان کرتا جاواں تو کافی وقت درکار ہے لیکن ہن تھوڑی جی بات سن لو. گائے جڑی ہے وہی کم از کم عمر میرے آقا نے جڑی فرمائی ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کتنے سال جی 2 سال. کئی بندے بحث بڑی کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں کنے فون آئے وہ کٹے کی قربانی ہو جاتی کوئی آتا کٹی کی قربانی ہو جاتی ہے کوئی آتا بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے. یہ پتہ نہیں کہڑے لوگ شوشا چھڑتے ہیں. یاد رکھو گائے دے وچ ہی بیل بھی آ جاتا ہے کٹا بھی آ جاتا ہے تے کٹی بھی آ جاتی ہے یعنی کہ مجھ بھی آ جاتی ہے. یہ سب کی قربانی ہو جاتی ہے. عمر پوری ہو گئی یہ ہو گئی عمر صاف ستھرا جانور ہوگی عمر پوری ہو گئی. اور دوسری بات ہے کہ بکرے کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. بکرا کم از کم 1 سال کا ہو کم از کم کتنا ہوئے 1 سال کا ہو. اور یہ پھر بکری بھی ہے یہ دمبا بھی ہے دمبی بھی ہے چھترا بھی ہے چھتری بھی ہے. یہ سب کی قربانی ہو جاتی ہے جائز ہے. یہ جائز ہے. اگے چلو اونٹ دی عمر کم از کم میرے آقا نے 5 سال ارشاد فرمائی. سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. اونٹ دی عمر کتنی یہ اونٹ بھی ہے اونٹنی بھی ہے 5 سال عمر کم از کم ہوئے گھٹ ہوئے گی تو قربانی نہیں ہوئے. ہاں ایک جانور ایسا ہے جہدے جسم اتنے اون ہوندی ہے چھترا دمبا مینڈا ادا دیا جڑیاں چیزاں جن میں بہت زیادہ اون ہوندی ہے. وہ بارے یہ آتا ہے علماء فرماندے نے کہ وہ ویکھن وچ سال دا لگے پھلاؤ دے لحاظ پھلاؤ کے لحاظ نال موٹا تازہ ویکھن وچ سال دا نظر آئے وہ 6 مہینے کا بھی ہوئے گا کہ قربانی سے لگ جائے گا. کتنے چیر کا ہوئے گا 6 مہینے کا بھی ہوئے گا کہ وہ قربانی تے لگ جائے گا. تو میرے دوستو ساتھیوں اور دوسری اگلی بات یہ مسئلہ دسنا میرے واسطے بڑا ضروری ہے. کئی اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں فرض کرو 3 بھرا نے یا 4 بھرا نے وہ ایک جڑا بڑا لاکھڑی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ادا کرو بکرا آن ڈیا جی 40,000 کنے ہزار کا 40,000 کا بکرا آن ڈیا جی تو سارے بھرا رل کے 4 بھراواں 10-10 ہزار پائیے ایک بکرا لیا کے کریے ساری قربانی سانوں دینی چاہیے بنتی ہے. سارے کام کرنے 4 بھرا رل کے ایک بکرا لے کے کر کے کوئی لت لے جاتا کوئی باہ لے جاتا کوئی سر لے جاتا کوئی کچھ لے جاتا چک کے لے جاتا. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اسی بھی ایل کی قربانی کیتی ہے. وہ بھی کہتا ممی کیتی وہ کہتا ممی کیتی وہ کہتا ممی کیتی. چارے ہی 4 چفیرے دستے پھرتے ہیں کہ میں قربانی کیتی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یاد رکھو 4 وچوں کسی ایک دی بھی قربانی نہیں ہوتی. 4 وچوں کسی ایک دی بھی قربانی
نہیں ہوئی. انج قربانی کی تھی تے کوئی قربانی نہیں. پہلا نمبر تے کہ صاحب استطاعت ہوئے، بالغ ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 52 تولے چاندی دا جیڑا بھی بندہ اہل گھر وچ ہوئے انہاں سارے تے قربانی واجب ہے. انہوں چاہیے کہ آپ کو اپنی قربانی لیا کے کریں. یہ کہنا آپ کو اپنی قربانی ایک بکرا نہیں چلے گا. یہاں 7 بھرا نے تے 7 حصے ڈال کے ایک گائے کرو، ایک اونٹ جبا کرو، پھر قربانی ہوئے گی. سبحان اللہ. دیکھو جی میں اپنی زندگی کے اندر کئی بندے ایسے ویکھے نے کہ سارے گھردیاں نے پیسے پوا کے بھی 1000 پاؤ بھی 2000 پاؤ تے بکرا ایک کر لیندے نے تے یہ نہیں تصور کرتے وچوں ڈیسائڈ نہیں کرتے کہ قربانی ہے کہ دی. جنی دیر تک ڈیسائڈ نہیں کرو گے کہ صاحب استطاعت وچوں کون ہے، قربانی کیڑا بندہ کر رہا ہے، قربانی کیڑا بندہ کر رہا ہے، اتنی دیر تک قربانی ہوئے گی نہیں. قربانی وہی ہوئے گی جڑا صاحب استطاعت ہوئے تے کلا تنہا ایک بندہ ایک قربانی اپنے والوں کرے، ویسے قربانی نہیں ہوگی. اور اتوں تک علماء فرماندے نے کہ کوشش کرو کہ جس ویلے گائے حصہ پایا ہوئے نا تے گائے والے جتنے حصے دار نے انہوں نے ٹائم دتا ہوئے فلاں وقت تسا گائے دے قریب پہنچ جانا. گائے کے قریب ہی کرنا ہے، پہنچ جانا ہے. بلکہ مدرسے والے کوئی ایسا بھی کرتے ہیں کہ رسید جدوں کٹتے ہیں گائے کی قربانی کے حصے والے کی وہ انہوں پوچھتے ہیں کہ یہ قربانی تو اپنے والوں کر رہے ہیں یا اپنے ماں باپ اپنے ماں والوں کر رہے ہیں یا اپنے باپ والوں کر رہے ہیں یا تو یہ قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والوں کر رہے ہیں، یہ والوں قربانی کر رہے ہیں. یہ تو لکھ کے دے کے جا، پھر تیرا مسئلہ حل ہوئے. یہ ویسے ہی کہہ دے کہ یار قربانی جڑی ہے بس میں اتنے حصہ پاتا ہے، فلانی جگہ تو میں حصہ پاتا ہے، تو کوئی تصور نہ کرے. ایک بندہ 7 حصوں میں گل ذرا غور نہ سننے والی 7 حصے ہو، ایک بندہ وچوں اس نیت نال رہے اور یار میں بھی حصہ پا دینا، گھر سے میں بکرے کرنا ہی ہے، ادھروں گوشت آ جائے گا. یہ کئی دی نیت میں دیکھی کہ فلانے مدرسے حصہ پا دیو اتوں بھی 25 کلو گوشت آ جائے گا، بچر لا کے میں ونڈ دیا. اور یاد رکھو جس 6 بندیاں نے حصہ پایا قربانی واسطے، کی پایا ذرا غور نہ گل سننی ہے، 6 بندے حصہ پایا کہتے واسطے؟ قربانی واسطے. ایک بندے نے گوشت کی نیت نہ حصہ پا لیا، یہ نیت نہ پا لیا، انہیں واضح نہیں کیتا کہ میں قربانی کہدے لیے کرنا، گوشت کی نیت نہ حصہ پا لیا. تو یاد رکھو یہ نہ سمجھا جے کہ ساری قربانی ہو گئی تو وہ نہیں ہوئی کلے دی، بلکہ 7 دی نہیں ہوئی. یہ ہوا 7 دی، یہ قربانی کسی دی بھی نہیں ہوئی. ایک بندہ پوچھو وہ نیت جس نیت تک پوری نہ ہوئی. نیت قربانی دی سب دی ہونی چاہیے، تو یہ بھی ڈیسائڈ ہونا چاہیے قربانی باپ والوں ماں والوں نے اپنے نبی پاک والوں سبحان اللہ یا میرے والوں نے. یہ قربانی ڈیسائڈ کر کے پھر قربانی کا حصہ ڈال لیا جائے. سبحان اللہ. اجے بھی جنہوں لوگوں نے حصے ڈالے نے برائے مہربانی جس ویلے قربانی کا وقت ہوئے اتنے پہنچو، چھری جس ویلے پھرن لگے سامنے کھڑے ہو، یہ ہوئے سامنے. اچھا جی ایک اور مسئلہ ہے، یہ بڑا غور طرف مسئلہ ہے. بعض اوقات کہتے ہیں ادھر آ بھی بھائی ہوں تیری واری ہے، تیرے والا بکرا ہونے لگا ہے، چھری کے اتنے ہاتھ رکھ. کی کہا چھری کے ہاتھ رکھ. وہ کسائی جس ویلے ایسا چھری پھیرتا وہ بھی ہاتھ نہ رکھا، وہ بھی انج کر کے ہاتھ لائی جاتا ہے، کسائی پڑھی جاتا ہے. بعض اوقات کی ہوتا ہے کسائی پڑھی جاتا بسم اللہ اللہ اکبر، دوجا چپ کیتا ہوتا لگے تو نک لپیٹیا ہوتا انہیں، وہ ڈردا ہوتا وہ ہاتھ وہ بھی نال ہلی جاتا ہے. یاد رکھو یہ 2 بندے ہاتھ رکھ بہن سبحان اللہ کا بڑا، یہ 2 بندے چھری اتنے ہاتھ رکھ بہن
اگر دونوں وچوں کسی ایک نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھیا تو جانور حلال نہیں. گل سمجھ آ گئی؟ جانور حلال نہیں. اسی کہنے آؤ جی اما جان نو بلاؤ، فلانے نو بلاؤ، ابا جی نو بلاؤ، فلانے وڈے بھائی نو بلاؤ، چھری تے ہاتھ رکھ لو، چھری تے ہاتھ رکھ کے چپ کر کے نال چلائی جاتا ہے. اسی لیے فقہاء کرام نے آخیا کہ جڑا چھری چلا رہا ہے وہ کلہ چلا جائے، وہ کی کرے؟ کلہ ہی چلائے. اس واسطے دو بندے چھری تے ہاتھ رکھ لین، تین رکھ لین، لیکن سارے جنے اگر پڑھن گے تو پھر جانور حلال ہوئے گا، نہیں پڑھن گے جانور حرام، نہ قربانی تو نہ جانور کا گفائی. اس واسطے یہاں چیزوں تے غور کیتا جائے. تو میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام دی شان تے یہ سی کہ حضور خود اپنے ید اللہ والے گورے گورے نوری نوری ہاتھوں مبارکہ نال خود اپنی قربانی ذبح فرما دے سن. سبحان اللہ، خود ذبح فرما دے سن. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے. آپ نے 63 اونٹ منا دے میدان میں حج مبارک والے دن خود اپنے ہاتھ نال ذبح فرمائے. کتنے اونٹ ہے مائی کا لال جم سکتا ہے؟ 63 اونٹ جناب کٹھے ہی کرے. یہ میرے نبی دی شان ہے. میرے کملی والے بلند آواز میں پڑھ لو، میرے کملی والے کی شان ہی ملا، یہ دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوار، یہ دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوار. میرے جس طرح رب تعالیٰ ورگا کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے، اس طرح اللہ دے محبوب ورگا بھی کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. ہوں اگے چلو، سنگھاں کا مسئلہ ہے. تھوڑا جہا 2-4-5 منٹ لگنے نے تھوڑا جہا مسئلہ دستا جاواں. بکرے دے سنگھاں کا معاملہ آ گیا. اگر پیدائشی کسی بکرے دے سنگ نہ ہو، پیدائشی کسی بکرے دے سنگ نہ ہون تے میرے دوستو ساتھیو او دی قربانی جائز ہے. ذرا غور نہ سننا ہے، وہ دی قربانی کی ہے پیدائشی طور پہ. سنگ کئی دیکھو نا، کئی بکرے یا چھترے سنگاں دے کئی بغیر سنگاں تو ہوندے. اگے چلو، چھوٹے ہون وڈے ہون یہ بھی کوئی شرط نہیں. بڑا سنگ ہوئے چھوٹا ہوئے یہ کوئی شرط نہیں. ہاں کسی آدمی دا بکرا کسی وجہ تو کتے گر جائے، کتے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پرابلم بن جائے، وہ دا سنگ ٹوٹ جائے. کی ٹوٹ جائے؟ سنگ وہ کی ہو جائے؟ ایک ٹوٹ جائے یا دو ٹوٹ جان. علماء نے یہ مسئلہ دسیا ہے کہ اگر وہ جڑ ختم نہ ہوئے، سبحان اللہ کہتے ہیں، سنگ دی جڑ قائم رہے، اتوں ٹوٹ گیا جس طرح درخت نہ زمین میں تو اتوں وڈیا گیا، اگر وہ جڑ قائم ہے تو قربانی ہو جائے گی. سبحان اللہ کہتے ہیں، جڑ قائم ہے تو کی ہو جائے گی؟ قربانی ہو جائے گی. لیکن علماء فرماتے ہیں خلاف سنت ہے. کی یہ خلاف سنت ہے؟ یعنی خلاف سنت ایک ناپسندیدہ عمل ہے. قربانی ہو جائے گی، یہ ٹینشن نہیں لینی کہ قربانی نہیں ہوئی. اگے چلو، کن کا مسئلہ ہے. بندے بڑا پوچھا کن کا مسئلہ. اگر دیکھو اتنے تو سنگھاں کی بات آئی، اتنے کناں کی گل آ گئی. اگر کسی بکرے دے چھترے دے کسی جانور دے پیدائشی کن نہ ہو، یہ ہوئے پیدائشی کن، سنگھاں کے مطلب یہ ہے کہ پیدائشی سنگ نہ ہون تے قربانی ہو جائے گی. لیکن پیدائشی کن نہ ہون تے قربانی واسطے وہ جانور جائز نہیں.
پیدائشی کن نہ ہونے قربانی تے جانور لگ سکتا نہیں. اور اگر کوئی بندہ ویکھے کہ کن کٹیا ہوا ہے، میں مثال دین لگا، کن 3 انچ کا مثال دین لگا، ویسے ہوتا تو میرا 6 7 8 10 انچ کا ہوتا ہے. کن 3 انچ کا علماء فرماتے ہیں 1/3 حصہ وہ تو اگر تھوڑا جہا وافر کٹیا جائے تو وہ چھترا بکرا کوئی بھی چیز قربانی تے لگتی نہیں. یعنی میں 3 انچ کو کہن لگا، اگر 1 انچ تو 1 سوتر بھی اتنے ہو گیا، 3 انچ تو بھی ہو گیا، 1 سوتر اچے ہو گیا تو قربانی تے جانور لگے گا نہیں. اگر 1 انچ کٹیا گیا تو قربانی تے جانور لگ سکتا ہے. سبحان اللہ کہنا، قربانی تے جانور کی ہو سکتا ہے؟ لگ سکتا ہے. یعنی کہ 3 حصے کر لو، کن دے کنے حصے کرنے جی؟ 3 حصے کر لو. اگر 1 حصے تو زیادہ کٹیا گیا تو پھر قربانی کسی کو پوچھنے کی لوڑ نہیں، قربانی چینج کر لو، تبدیل کر لو. اگر اس حصے تو تھوڑا جہا زیادہ ہے تیسرے حصے تو کہ تسی قربانی وہ نہ کرو، وہ قربانی دے اہل جانور نہیں. تو اگے چلو، اندھا جانور. کہڑا جانور تھی؟ اندھا. جدو جانور لین جانا ہے اینجن کر کے وہ اکھاں کے سامنے ہاتھ مار لینا، ٹھیک ہو گئی. جو اینجن کرے اگوں ڈرے پھر سمجھ لو بھی جانور کو نظر آ رہا ہے، جانور کو کی آ رہا، یہ بھی چیکنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اندھا جانور ہوے، کانا جانور ہوے، لولا لنگڑا ہوے، ایسا لولا لنگڑا ہوے کہ جیڑا چل کے قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے، چل کے قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے، یعنی وہ کوئی عضو دا کٹیا ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، ایسا جانور بھی قربانی دے اہل نہیں. تو میرے دوستو ساتھیو، کئی بندے کہتے ہیں لت جی یار ٹوٹ گئی، ایک پرسوں چوتھ بکرا لیا ہے تو لیکن میں کی کرا، لیکن جی لت ٹوٹ گئی ہے پھر قربانی ہوتی وہ بکرا لگتا نہیں. ایک بندے کا مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ میں اونٹ لیا ہے تو اونٹ بیمار بڑا سخت ہو گیا، جی اج کل بیماری چلی ہے. تو لوگوں نے آخیا کہ ڈاکٹر کہنے لگا یہ ہوں ہی کر کے لوگوں کو ونڈ دیو، یہ بچ جانا کام تو میری قربانی ہو جائے گی. عیدوں پہلے کہڑی قربانی ہونی اللہ کے بندے؟ ہاں عیدوں پہلے کہڑی قربانی ہونی؟ پھر کہنے لگا جی میرے کو اس تو بعد پیسہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، میں اس تو بعد قربانی لے سکتا نہیں. دیکھو جہاں بندہ اونٹ خریدتا ہے وہ صاحب استطاعت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی مان میں دس. لیکن اتنے جا کے بن جانا میسنے ہو جانا کہ میں نہیں لینا بھائی بس. لیکن کوئی ایسی مجبوری ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، یہ تو چلو رب کا تو وہ معاملہ ہے، قربانی کرے یا نہ کرے. لیکن صاحب استطاعت جہاں ہے اگر جانور بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو انہوں پھر قربانی واسطے جانور خریدنا ہوگا، پھر قربانی واسطے جانور، کیونکہ صاحب استطاعت. اگے چلو میرے دوستوں ساتھیوں، دانت کا مسئلہ آ گیا. اگر کسی بکرے دے، چھترے دے، کسی جانور دے دانت ٹوٹے کی ہوا جی؟ دند ٹوٹے نے. اگر پیدائشی کوئی معاملہ ہے، دند جڑے نا وہ چھوٹے چھوٹے نے یا کوئی معاملہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. جداں تسی بکرا لین جاندے ہو تو کہندے نے جی کھیرا ہے، کی آندے نے جی؟ ہاں کھیرا بکرا اگر تمہیں اس مسلمان تے یقین ہے، سبحان اللہ کا پھر میری گل توجہ کرو گے، اس مسلمان تے یقین ہے، پکا یقین ہے کہ گواہی کو دندہ ہوئے یا وہ اصول ہے کہ انہوں چھوڑ دیو. بے شک کھیرا بکرا ہوئے تواڈے گھر، تواڈی بھن دے گھر، تواڈے بھرا دے گھر، تواڈے رشتے دار دے گھر، کسی عزیز دے گھر، یار سجن دے گھر، تمہیں معلوم ہوگا کہ پورا سال ہو گیا بکرا پالتا پیا سی، پورا سال ہو گیا بکرا پالتا پیا سی. واقعی یہ سال کی عمر ہے، یہ واقعی یہ سال عمر ہے. پھر وہ کھیرا بکرا بھی چلے گا. یہ ہوئے گا کھیرا بکرا بھی عمر شرط ہے. یہ 2 دند 4 دند 6 دند یہ تو تمہیں پتا ہے نا بھی گوشت کا کدا کا ہوتا ہے، یہ گوشت اچھا ہوتا ہے، یہ بھارا ہوتا ہے، یہ ہلکا ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات میں. لیکن عمر شرط ہے، سبحان اللہ کہہ دیں.
یہ عمر شرط ہاں ایک بکرا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دند وہ بڑھاپے کی وجہ تو یا کسی مسئلے تو وہ دند ٹوٹ جاتے ہیں یہ جب بڑھا بندہ ہو جاتا ہے وہ دند ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ کولوں علماء فرماتے ہیں کہ چارہ بھی صحیح طرح چبایا جاتا نہیں چارہ چباتا ہے تو چارہ بھی اندر نکل سکتا نہیں تو بندہ کہے میں قربانی تے لا دواں ایسا جانور قربانی دے لائق نہیں جہاں چارہ خود چبا کے نہ کھا سکے وہ جانور بھی قربانی تو لگا سکتے نہیں تو میرے دوستو 7 حصے والا معاملہ بھی تسا سن لیا ہے کہ جنہیں 7 حصے کرنے نے برائے مہربانی 7 بندیاں دی بات کسی کاغذ تے درج کر لو انہیں کہتے واسطے قربانی کرنی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ پہلا نمبر تے ہوتا ہے سب تو پہلی بات یہ جس بندے نے گھر میں قربانی کرنی ہے نا وہ خود قربانی دا اہل ہے نا سب تو پہلی قربانی وہی اپنی ہوے گی سب تو پہلی قربانی کہڑی ہوے گی میں بعض بندے ویکھے نے کہ وہ قربانی کرنے لگے کہتے ہیں کہ یہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والوں قربانی کرنے لگا کہتے نہیں تھا لیکن گل یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والوں قربانی کرنی ہے تو ایک قربانی ہور خریدو سبحان اللہ کہ مسئلہ دسن لگا حضور والوں قربانی کرنی ہے تو ایک بکرا ہور لو یا ایک حصہ ہور رکھو اپنے کسی پیر و مرشد والوں قربانی کرنی کسی والوں اپنے ماں والوں کرنی یہ نہیں کہنا میں ماں باپ والوں قربانی کرنے لگا ماں تے باپ سوری تو 2 ہو جاتے ہیں کتنے ہو جاتے ہیں جی 2 ہو جاتے ہیں اس بات پہ بھی غور کرنا کئی بندے کہتے ہیں بکرا میں اپنے ماں باپ والوں دین لگا نہیں ماں تے باپ 2 جنے ہوتے جی کنے جنے ہوتے جی جی ماں تے باپ والوں کرنا ہے تو 2 حصے لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والوں کرنا ہے تو کی کرو ایک حصہ لو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ آپ 2 قربانیاں کرتے ہوتے سبحان اللہ کہہ کنیاں قربانیاں 2 آپ کے کو سوال کیتا گیا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اپنے نبی نے 2 قربانیاں کردیا دیکھے سبحان اللہ تو حضور نے فرمایا کہ ایک میں اپنی امت والوں کر رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہا ہے ایک میں اپنی طرفوں قربانی کر رہے ہیں سبحان اللہ تو حضور نے اس ویلے پھر مینوں بھی فرما دیتا حضرت علی فرما دے حضور نے مینوں بھی فرمایا اے علی تم ہی اپنی زندگی کی جنی باری قربانی کرے تو انج کریا کری ایک قربانی اپنی کریا کری ایک میرے نام کی کریا کری ایک کی کریا کری میرے نام کی کریا کری اس واسطے میں جتنی دیر زندہ رہا گا اپنے نبی کے نام کی قربانی کرتا رہا ہر بندے اتنے تو ایک قربانی واجب ہے لازمی تو نہیں انہیں جناب 10 سوٹ اپنے لوگ کرنے ایک بھی کر دے کہ ایک بکرا کر دے بھی قربانی کا ادا ہو گیا باقی اپنے ماں باپ والوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والوں کسی والوں قربانی کرے وہ جائز ہے ساریاں بھی قربانیاں کرے قربانی تو لکھی جانی نا جی ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے سبحان اللہ ہاں ایک اور مسئلہ ہے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں قربانی کرنی ہے یہ نیت کرے کہ اے اللہ تو مجھے اس اہل بنایا ہے قربانی میں اپنی جانب تو دے رہا سبحان اللہ کہہ رہا تو بعد میں جب قربانی ہو جائے پھر اس تو بعد وہ دعا کرے سبحان اللہ کہہ رہا وہ دعا کرے گھر والے بھی جڑے 7 جانے نے 10 جانے لڑ کے ایک بکرا کرتے ہیں نا ایک بندے کو پچھوں بناؤ مالک ایک بندے کی گل پچھوں بناؤ کہ تو مالک ہے بھائی اس تینوں گفٹ دے دیتا ہے ابھی تینوں اینے پیسے تینوں گفٹ دے تمہیں تو جو مرضی کر قربانی کر جو مرضی کر انہوں اہل بنا دے وہ قربانی کرے وہ پھر گھر والے سارے واسطے دعا کرے اللہ پاک اب میرے بھراواں بھی آئندہ سال قربانی دا اہل بنا سبحان اللہ کہہ یا اللہ پاک انہوں بھی اس قربانی وچوں میرے ثواب وچوں ثواب عطا فرما سبحان اللہ کہہ انہوں نے کی کر ثواب عطا فرما اللہ کے دربار میں کسی شے دی کمی نہیں تو میرے دوستو ساتھیو یہ تساں 3-4 مسائل سنے چھری والا مسئلہ بھی تساں سن لیا کہ جن بندے چھری اتنے ہاتھ رکھن گے انہیں بندے بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھن گے ایک بندے نے وچوں نہ پڑھی تو جانور حلال نہیں
تو یہ بھی یاد رکھنا ہے جب کسائی آئے تاری مہربانی چکنا نہیں نہ وہ کوئی احتیاط کرنی ہے بھی یہ بڑا کتے جناب جنرل ہے جو گل پوچھ لی تو میرے گل نہ پی جائے چھری تو میرے نہ مکھا دیں وہ کو اپنے تکبیر سن لینی ہے یہ کہنا تکبیر سن لینی ہے پھر انہوں کہنا تو چل بھائی اپنا کام کر ٹھیک ہو گیا. تو میرے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قربانی دا گوشت شوق نال تناول فرماتے سن. سبحان اللہ. شوق نال تناول فرماتے سن. حضور نے بڑے جانور قربان کیتے لیکن بعض لوگ میں ویکھے نے وہ کہتے ہیں کہ یار آ ویڑا جڑا یہ ونڈ دیو تو بکرا فریج میں لا لو. یہ نیت جی وہ عجیب طریقے کی ہو جاتی. آ ویڑا جناب غریباں واسطے لینا پہلو نیتیں ہی کھوٹیاں تو دالنا روٹیاں. آ ویڑا غریباں واسطے لا لو. آ بکرا جڑا ہے کوئی سہریاں سہریاں دے دائیں بائیں کوئی کڑی دے سہرے کوئی منڈے دے سہرے انہیں کر دین واسطے یہ چار لتاں لہدا لہدا کھا لو بھی چکائیں ہو جناب کسی منگل والے دے دیو. نہ اس طرح نہیں. یہ بھی کہانی ونڈ نہ کرو. سارا گوشت آپس میں مکس کرو وہ 3 حصے کرو. سبحان اللہ کہنا. اور قربانی ہمیشہ وہ دیو جی تمہوں بھی پسند ہو. ایک بندہ کہ میں نہیں کھانا بھائی گوشت اتنا بیمار ہو جاؤں گا میں فلان ہو جاؤں مجھے یہ ہو جاؤں وہ ہو جاؤں. اس طرح کی بات نہیں کرنی. قربانی وہ کرو جی تمہیں بھی پسند ہے. تسی بھی پاویں تھوڑا کھاؤ بہتا کھاؤ تھوڑا بہت انہوں ٹیسٹ ضرور کرو. اس واسطے تو میرے دوستوں ساتھیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاگل جانور کانا جانور ایسا بیمار جڑا چل کے قربان گاہ تک نہ پہنچ سکتا ہوئے جہدے جناب کوئی نقص ہوئے وہ جانور قربانی واسطے لیاؤ نہ. ڈاکٹر والا جانور لیاؤ نہ کہ جا کے مسئلے پوچھتے پھرو تو اپنا دل کھٹا کرو. اتوں ہی پہلو صاف ستھری شے لے کے کرو. کہڑا کوئی بکرے موقع ہے. اس واسطے میں تمام احباب دی بارگاہ ایک دعا یعنی ایک گزارش کرنا چاہنا برائے مہربانی اعلان سماعت فرما لو. 6:30 بجے. کتنے بجے جی ذرا غور نہ سن لو. کتنے بجے 6:30 بجے سنی رضوی جامع مسجد گلی نمبر 11-12 دے اندر عید دی نماز پڑھائی جائے گی. کتنے بجے جی تسی کتنے بجے آنا جناب 7 بجے بھی 7 بجے آ جائے نماز 6:30 ہو جائے گی. اس واسطے مہربانی کرے جی وقت کا خیال رکھا جائے. تو دوسرا نمبر یہ قربانی دیاں تھلاں جڑیاں نے برائے مہربانی اپنی مسجد میں جڑا مدرسہ قائم ہے جامعہ رضویہ رحمت اسلام اس مدرسے تقریباً 33 طالب علم سارے کو ہو گئے ہیں حفظ القرآن. ٹھیک ہے جی. اور یہ 12 طالب علم رہائشی ہیں جہے دوسرے علاقے ہیں. 12 طالب علم رہائشی نے صبح شام دوپہر انہوں کا کھانا اتنے پک رہا ہے باورچیاں کا کھانا پکا دی. ٹھیک ہے جی. اس واسطے میں تمام احباب میں کہاں گا قربانی دیاں جڑیاں کھلاں نے اپنی مسجد میں پہنچاؤ. مہربانی کرے جی. میں بڑے بندے نے پوچھا کہنا میرا فلانی جگہ سے تلک ہے میرا فلانی جگہ تلک نہ نبھاؤ. یہ دیکھو جیڑی مسجد جو تہاڈا منجا جانا ہے پھٹا جانا ہے جتوں مولوی صاحب نے تہاڈا جنازہ پڑھاؤنا ہے جتوں تہاڈا جمن دے نیانے دے کان میں جناب اذان دینی ہے جتنے تساں نماز پڑھنی ہے 24 گھنٹے آنا جانا جس مسجد میں اس مسجد دے مدرسے کا خیال کرو. یہ میں دسنا یہ کوئی لازمی نہیں کھلاں اتوں کٹھیاں کرو تو کہو جی بہاولپور بھیجنی ہیں فلانے علاقے بھیجنی ہے اتنے دے بندے اتنے والے جانو. ٹھیک ہو گیا. اس واسطے جتنے تہاڈا تعلق ہے دیکھو تسی 2000 بندہ اس مسجد نماز پڑھتا ہے اتنے نیچے یا 2200 آدمی پڑھتا ہے تو 2200 آدمی جو کھلاں سانوں کنے دی کٹھیاں ہوندے نے 22000 دیاں 20000 دیاں. لوگ کہتے بڑی بڑی مسجد ہے بھائی جان پتہ نہیں کھلاں سرکار نے یار بھی 7 لاکھ دیاں کٹھیاں کر لیاں مولوی صاحب جناب گڈی ورگی نویں لینی چھت پہن لینی طرح طرح دیا لوگ گلاں کرتے ہیں. اس واسطے برائے مہربانی کل بھی تمہیں پتہ ہے کہ باہر دیا گورنمنٹوں کی ایک سازش ہے کہ مدرسے کو آباد نہ کیتا جائے. انہوں نے کھلاں کا ریٹ جڑا ہے وہ سٹ دیں نے. کھل جڑی ہے پچھلے سال 50-100 روپے کی رول کے ویچی کوئی چکن نہیں سی آتا. اگر سانو 100 کھل کٹھی ہو بھی جائے نا اللہ دے بندے تو 100 کھل جڑی ہے وہ 20000 کی بن گئی. چھترے کی کھل پچھلے سال 50 روپے کی وکی کوئی چکتا نہیں سی. اونٹ کی کھل تو ویسے ہی کوئی نہیں لینا
انج نہیں لینا. گائے کی کھل میں 1200 کی وکی 1100 کی بڑی مشکل پھر 700 کی 750 800 کی بیچی. اس واسطے تھوڑی خدمت کی گزارش کریں جتنا تھی زیادہ اس مسجد مدرسے نال تعاون کرو گے اتنا ہی یہ مسجد مدرسہ جڑا کھلے گا. مہربانی ایک کھلا پہنچاؤنیاں نے. ایک ہور اتنے مسئلہ جانا دستا جاواں تھوڑا جہا ٹائم تھوڑا تا لیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سوچیا ہوتا ہے کہ جدوں بکرا کراؤنا ہے تو کسائی جی کرائی جانی نا وہ تھوڑا جہا گوشت دے دینا ہے تو نال انہوں کی جانی ہے کھل دے دینی ہے. کسائی کی دے دینی ہے وہ کہنا کھل دے پیسے جو کٹنی کھل بھی تیری ہے. تو یاد رکھو کرائی دی تھان دے اتے قربانی دی کوئی چیز بھی دے سکتے نہیں. قربانی دی کھال جیڑی ہے وہ صدقہ کیتا جا سکتا ہے. کی کیتا جا سکتا ہے؟ کھادی نہیں جا سکتی، صدقہ کیتا جا سکتا ہے. کسی ایسی جگہ تے لگ جائے، کسی ایسے غریب دے کم آ جائے تاکہ وہ 2 وقت دی روٹی کھا سکے. سبحان اللہ. 2 وقت کی کھا سکے، روٹی کھا سکے. کسی فلاحی ادارے کسی دینی ادارے میں لگ جائے تاکہ اتنے کا نظام چل سکے. اس واسطے کئی کرائی دے وچ کھل دیندے نے، یہ بھی جائز نہیں. جائز وہی ہے جی تھی خود مزدوری دینی. عیسائی کو جی کی دینی؟ مزدوری دینی. تھوڑی مرضی ہے، خوشی نال جنہ مرضی گوشت دیو نہ دیو تھوڑی موج کی گل ہے، لیکن کرائی دے وچ کوئی چیز بھی ہوے گی نہیں. تو میں تمہیں یہ کہنے لگا عیدگاہ گلی نمبر 25 وہ جماعت 6:45 بجے ہوئے گی. کنے بجے ہوئے گی جی؟ عیدگاہ مرکزی وہ 6:45 بجے، اتنے 6:30 بجے تمام احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. تو 0396 50 136 میرا نمبر ہے. اور کچھ دوست چاہتے حافظ صاحب تُسی بھی اپنا نمبر جڑا نا برائے مہربانی ذرا اناؤنس کر دیا جی ہر نماز میں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. کل 7ویں کل کہڑی تاریخ ہے؟ 9ویں دی فجر تو لے کے 13 دی عصر تک. یہ بھی مسئلہ سن لو. 9ویں دی فجر تو لے کے 13 دی عصر تک ہر نماز تو بعد اسی پڑھتے نا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے نا وہی تھان تے تکبیرات پڑھنی ہیں. کی پڑھنی ہے نا جی؟ تکبیرات. مہربانی کر. تو اللہ کے حضور دعا ہے، وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تمہیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا